وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں سوال نہیں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں کر گناہ یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے۔ سوچوں کو بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ لگی ہے پھر صدا ایک بار کہ سردار بدلے گا، فرعونی سلطنت کا بس ایک کردار بدلے گا۔ جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو، وہاں کب کچھ بدلا ہے جو اس بار بدلے گا۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ معلوم ہوا کیسے خزاں آتی ہے گل پر، سیکھا ہے بکھرنا تیرے انکار سے میں نے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوقی تو دلبری کیا ہے۔ کسی نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا، ہر ایک منظر دیکھا ہے۔ فریبی مسکراہٹیں دیکھی ہیں، بغل میں خنجر دیکھا ہے۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن کافی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والے کی۔ حکمت کی بات کیا ہو تماشا گروں کے بیچ، ان سے کیا کلام جنہیں حد ادب نہیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے۔ پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے، یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے۔ جن کے دل و زبان تر ہوں محبت سے، وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ بہادری تو یہ ہے تو سامنا کر مصیبتوں کا، غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے، شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ بابا کے کندھے پر چڑھ کر جیسی نظر آتی تھی ویسی نہیں ہے دنیا۔ کوئی راز، کوئی ہنر، کوئی روش، کوئی طریقہ تو بتاؤ کہ دل ٹوٹے بھی نہ، ساتھ چھوٹے بھی نہ، کوئی روٹھے بھی نہ اور زندگی گزر جائے۔ بھوک بچوں پر جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں
اور کبھی کسی کو اس تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ جب آنکھوں میں حیا نہ ہو اور سوچ ناپاک ہو تو پھر رنگ برنگے حجاب بھی کچھ کام نہیں دیتے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑ دیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ اللہ اور انسانوں کے ساتھ محبت میں بہت واضح فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جتنی شیئرنگ کریں گے وہ اتنا قریب ہوگا، جبکہ انسانوں کے سامنے جتنا خود کو عیاں کریں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، آمین۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے مگر نعمتوں کا حساب نہیں رکھتا۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ عین وقت پر کبھی بیمار، کبھی ناراض اور کبھی مصروفیت کا بہانہ تیار رکھتے ہیں۔ کہیں یہ آپ تو نہیں؟ جی ہاں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے
تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی، جو دل کو راز ہوتے ہیں، زباں پہ رقص کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال اس سوچ کے محتاج ہیں کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا، انسان نہ ہی بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی سنوار سکتا ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک جاننے والا ہے۔ اکیلا چھوڑ جانے والے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو کئی دن تک موت کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں سے کھلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔